السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری پہلی بات چیت ہے آپ سب سے۔ یہاں سننے والے مجھے نہیں جانتے اور میں انہیں، لیکن خود سے بات کرنے کا واحد ذریعہ میرے پاس یہی تھا۔ میں چاہتی تھی میں اپنی ان تمام سوچوں کو ان ہر انسان تک منتقل کروں جو میری طرح دنیا سے تھک گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے الفاظ کہیں اپ ڈاؤن ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے لفظوں میں کوئی غلطی ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے تجربے غلط ہوں، لیکن میری نیت غلط نہیں ہے۔ میں یہاں آج آپ سب سے ہم کلام ہونے آئی ہوں، اس ہر انسان سے جو میری جیسی زندگی کو گزار رہا ہے، جو ایک سروائیور ہے، جس نے سروائیو کیا، جس نے لڑنا جانا، جو گرا کھڑا ہوا، گرا کھڑا ہوا، گرا کھڑا ہوا۔ گرتا ہر کوئی ہے دوستو، پر گرنے اور جھکنے میں فرق ہے۔ زندگی گزارنی ہے تو میری طرح بس ایک سبق حفظ کر لیں کہ ہم گر تو سکتے ہیں، ہم جھک نہیں سکتے۔ اب جھکنے کے بھی بہت سے مرتبے ہیں، غلطی ہوتے ہوئے بھی نہ جھکنا، اکڑ کر کھڑے ہو جانا، اور باقی بھی بہت کچھ۔ لیکن خیر، میں جس جھکنے کی بات کر رہی ہوں اسے میرے جیسے سروائیور ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میری آپ سے پہلی بات کا آغاز ہوتا ہے جنگ سے۔ میں اس چینل پہ اپلوڈ کروں گی جنگ، ہر وہ جنگ جو ہمارے ذہن کے ساتھ ہے، جو ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ ذہن اور دماغ میں فرق ہوتا ہے، یا شاید یہ میرا ماننا ہے، کیونکہ ذہن شاید ذہین لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور دماغ خیر چوڑے۔ خیر، آپ اور ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی جنگیں بیک وقت ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں بھی لڑتی ہوں، حالات سے، وقتوں سے، خود سے، اپنوں سے۔ لیکن جو سب سے بھیانک جنگ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے رات کے پہر آپ کے سوچوں کے ساتھ۔ میں نہیں جانتی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں تک کب پہنچے گی، لیکن اگر آپ تک پہنچے گی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ہاتھ تھام لیجئے۔ میں آپ کی وہ خاموش مسیحا ہوں جو آپ کو گرنے نہیں دوں گی۔ شاید میں آپ کے ان لاتعداد آنسوؤں کا اجر ہوں جو رب نے میرے تھرو آپ تک پہنچایا۔ شاید یہ چینل بنانے کا خیال میرے ذہن میں آپ لوگوں کی وجہ سے آیا۔ شاید کوئی ایسی صدا، کوئی ایسی آواز جو رب نے میرے تھرو آپ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ تو آئیے میرا ہاتھ تھامیے۔ زندگی میں ہمارے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم معاف کرنے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے ہمارے اتنے دل توڑے ہوتے ہیں، اتنے دل توڑے ہوتے ہیں، اتنے دل توڑنے ہوتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں، ہم کس کو کہیں اور کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں۔ خیر، بینگ اے گرل، بینگ اے مین، بینگ اے سن، بینگ اے ڈاٹر، ہماری جو سب سے پہلی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے اپنے گھر سے، ہمارے اپنے اپنوں سے، یعنی کہ اپنے والدین سے۔ بہت سی جگہ ہمارے والدین سے گستاخیاں ہو جاتی ہیں، شاید ہمارے ساتھ ناانصافی بھی۔ وہ اتنے پتھر ہو جاتے ہیں کہ ہم چیخ چیخ کے انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، مگر وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم تڑپ جاتے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم رو دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں، مگر ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سب سے پہلے اپنے دل میں جس کے لیے درد سمیٹ لیتے ہیں، اور شاید تعداد غلط فہمیاں، خیر میں غلط فہمیاں نہیں کہوں گی، ہم حق پہ ہوتے ہوئے بھی دل کو پتھر کر لیتے ہیں۔ وہ پہلی جنگ ہمیں لڑنا سکھاتے ہیں ہمارے والدین۔ ہمارا پہلا جنگ کا میدان جو ہوتا ہے، یقین جانیے وہ ہمارا گھر ہی ہوتا ہے۔ آپ میں ایسی میری بہت سی بہنیں ہوں گی جو ماں باپ سے اپنے حق کی جنگ میں مبتلا ہوں گی۔ آپ میں ایسے میرے بہت سے بھائی ہوں گے جو شاید ماں باپ سے دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں کہیں ہجرت کر گئے۔ لیکن میرا یہ دکھ ہر اس لڑکی اور ہر اس لڑکے کے نام ہے جو اس مقام تک آ جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر کے، اپنا وطن بھی ہجرت کر کے چلا جاتا ہے،
اور میرا یہ دکھ ہر اس لڑکی کے نام ہے جو اپنے گھر سے ہجرت نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہجرت کر لیتی ہے اپنی خوشیوں کے ساتھ۔ وہ ہار مان جاتی ہے اپنے وجود کو لے کر، وہ سروائیو نہیں کر پاتی۔ جینے کے لیے نا صرف ایک تسلی، ایک روشنی جو اسے چاہیے ہوتی ہے، وہ اسے کہیں سے نظر نہیں آتی۔ وہ ایک تسلی، وہ ایک روشنی میری آپ کے نام۔ پتہ ہے ہمیں سب سے پہلے اس دنیا سے لڑنے کے لیے، اپنوں سے لڑنے کے لیے خود کو پازیٹیو کرنا پڑتا ہے، اور خود کو پازیٹیو کرنے کا عملیہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں بھی بس یہ سوچیں کہ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے پہلو جو اس ٹائم ہم سوچنا نہیں چاہتے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو سختی کر گئے شاید ڈر کے مارے ہوں، کوئی ایسا ڈر جو ان کے اندر کہیں بیٹھا ہے، شاید ان کا ماضی، شاید ان کا تجربہ، یا کوئی آپ سے کچھ غلط ہوتا دیکھ کر خاموش رہ گیا، تو یہی سوچ لیں کہ وہ جو خاموش رہے شاید الفاظ ہی نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ کچھ کہہ سکتے۔ بہت سی ایسی بچیاں جنہیں ان کے ماں باپ وقت نہ دے سکے، کسی میڈ کے ہاتھ دے گئے، شاید ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی تو زندگی پہلی بار جینی تھی نا۔ ہو جاتی ہیں غلطیاں یار، ہو جاتی ہیں غلطیاں والدین سے۔ جینا چاہتے ہیں، سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں۔ یقین جانیں، میرا یقین جانیں، کوئی کتاب، کوئی تربیت، کوئی سبق ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا وجود تھا، یعنی کہ آپ اور میں، جو ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اسے محفوظ رکھ سکیں۔ نہیں رکھ پائے ہوں گے یار، ہو گئی ہوگی کہیں نہ کہیں غلطی، کیوں دل کا ناسور بنا لیا ہے؟ غلطیاں معاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سینوں سے لگانے کے لیے نہیں۔ ہو سکتا ہے ان سے کچھ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کچھ زخم آپ کے دل میں آج بھی تازہ ہوں، مگر یقین جانیں ان کی نیت میں کمی نہیں تھی، بس ان کی سمجھ کم تھی، سہولتیں کم تھیں، اور وقت سخت تھا۔ ان سے شکایت نہ کریں۔ آج جب ہم ان سے شکایت کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کل ہمیں بھی کوئی معاف کرنے والا چاہیے ہوگا، اور شاید وہ ہمیں بھی معاف نہ کرے، شاید ہم بھی اس مرتبے پہ آن کھڑے ہوں۔ دیکھیں ہم نے جیسی زندگیاں گزاری ہم جانتے ہیں نا، ہماری زندگیوں کے تجربے جانتے ہیں، ہم سے بات کرنے والے جانتے ہیں۔ ہماری اولاد ہمارا ماضی نہیں جانتی ہوگی، وہ تو سوچتی ہی رہ جاتی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور کیا نہیں ہو رہا، کیوں ماں باپ ہمارے اتنے تلخ ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہوگا۔ ہم 90s کے دور کے بچوں کی نہ اپنی ہی سوچیں ہیں، اور 2000 والے بچوں کا اپنا ہی دکھ۔ لیکن یقین جانیں، میں خود اپنے بابا جان کو کہتی ہوں کہ بابا، وفا نہ ہم 2000 کے بچوں تک ختم ہے، ہم 19s کے بچوں کی آخری پیڑھی تھے، ہمارے اپنے ہی دکھ ہیں، ہمیں تو کوئی سننے والا ہی نہیں۔ خیر، ماں باپ ہمیں سننا چاہتے ہیں، لیکن شاید ہم اپنے اندر کے وہ دکھ آج انہیں سنانا ہی نہیں چاہتے۔ کیونکہ ہم پچھلے وقت کو لے کے ان کے لیے ججمنٹل ہو گئے تھے۔ ڈونٹ بی ججمنٹل۔ آپ میں سے میرے بہت سے بہن بھائی ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر ہر پارے میں ایک کی ورڈ ہے۔ وہ کی ورڈ کیا ہے؟ پارہ نمبر 1 کا ڈونٹ بی ججمنٹل۔ ججمنٹل مت بنیے، معاف کرنا سیکھ دیں۔ یہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ احسان ہے۔ یقین جانیں جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے نا، آپ اس کی گناہوں کے بوجھ کے تلے خود دبے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اسے معاف کر دیتی ہیں نا، پھر وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کی طرف نیچے دبا رہتے ہیں۔ اگر وقت ملا تو میری اس بات کو سوچیے گا اور معاف کرنا سیکھیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ماں باپ فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں،
اور انسان کبھی بھی پہلی بار میں کامل نہیں ہوتے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ جب تک حیات ہیں ان کے قدموں میں اپنا دل رکھ دیں، تاکہ آپ کو یہ دکھ ہی نہ ہو کہ انہوں نے اپنے دل کو آپ کے قدموں کے نیچے رونچ دیا۔ سوری، انہوں نے آپ کے دل کو اپنے قدموں کے نیچے رونچ دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں دوستوں، بہت سی آپ لوگوں کی ایسی کہانیاں ہوں گی۔ بھول جائیے نا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بھول جائیے۔ جب آپ کے دل میں یہ زخم ناسور بن کے پڑنے لگے نا، بھلا دیں، دل اللہ کا گھر ہے۔ دیکھیں کتنے گناہ ہوتے ہیں مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے۔ ہم جھکتے ہیں نا، ہم اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، 2 آنسو بہاتے ہیں اور یوں دل ہلکا کر کے اٹھتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ بھی تو معاف کرتا ہے نا۔ تو جب دل اس کا گھر ہے، اس کی وراثت ہے، اس کا محل ہے، تو اس محل کو گندا اور گدلا کیوں کرنا؟ معاف کر دیں، سب سے پہلے اپنے والدین کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے ناحق کیا، لیکن وہی آپ کی جنت ہے، وہی آپ کی دوزخ ہے۔ انہیں معاف کرنا سیکھیں۔ یقین جانیں، معافی سب سے بڑا اگلے انسان کے لیے نقصان ہوتی ہے۔ جب تک معاف نہیں کریں گے نا، وہ کسی گلٹ میں نہیں آئے گا۔ جب معاف کر دیں گے نا تو اگلا گلٹ میں دبا جائے گا۔ میں نے ٹرائی ٹو لیو اگین کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے۔ میں یہاں پہ ہر معاملے میں آپ سے گفتگو کروں گی، ہر اس جنگ پہ، ہر اس حالات پہ جو ہم سب کہیں نہ کہیں لڑتے ہیں اور کسی سے کہہ ہی نہیں پاتے۔ کوئی دن بھر اپنا کام کرے گا لیکن کسی کو کہہ نہیں پائے گا کیا جو اس کے اندر چل رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ابھی بے دہانی میں مجھے سن رہے ہوں گے، بہت سو کی آنکھوں سے آنسو بھی گر گئے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کے جانے میں نے کتنے زخم ادھیڑ دیے، لیکن میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، ان زخموں کو اپنے سینے میں نہ رہنے دیں۔ بہت سی میری بہنیں ایسی ہوں گی جو اپنے سسرال میں بیٹھی اپنے ماں باپ کو برسوں نہ دیکھا ہوگا۔ کیا ماں باپ نے زیادتی کر دی؟ انہوں نے بول دیا پلٹ کے نہ آنا، اور آپ واقعی پلٹ کے نہیں گئی؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ انہوں نے کہا اور آپ نے قائم ہو کر دکھا دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک بار جائیے تو صحیح، اس دروازے کو کھولیے تو صحیح، انہیں دیکھیے تو صحیح کہ جو اپنی انا کا مندر سجا کے بیٹھے ہیں، جو پتھر ہو کے بیٹھے ہیں، ان کے دل سے کیسے پانی کے فوارے پھوٹ پڑیں گے۔ معاف کرنا سیکھ لینا، یہ آپ کا خود کی ذات کے ساتھ احسان ہے، یہ آپ کی سروائیور ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کے گناہ کے بوجھ کے نیچے خود کو مت دبائیے، غلط فہمیوں کو بڑھا کر اپنے جینے کو مشکل نہ کیجیے۔ یہاں پر جتنی بھی میرے بہنیں، بھائی، بچے، جتنے بھی کسی سے ناراض ہیں، میرا یقین کیجیے، اگر ماں باپ سے بات نہیں کی تو ایک کال کر لیجیے۔ انہیں کوئی ندامت، کسی چیز کا احساس نہ دلائیے، بس سیدھا کال کریں اور بولیں امی معاف کر دیں، میں آپ کو سمجھ نہ سکا۔ اور پھر دیکھیے زندگی کیسے اپنا رخ بدلے گی۔ جو پردیس میں بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر ایک کال ملائیں۔ میں جانتی ہوں ان کے دل پہ جو آبلے پڑے ہوئے ہیں نا، اس کو منجمند، اس پر پھوار ان کے اپنوں کی آواز ڈالے گی۔ یہاں پہ میں ایک باقاعدہ سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو خود سے ہار گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ ہماری جنگ کا اعلان ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے والدین کے ساتھ۔ ہمارا پہلا امتحان بنتے ہی ہمارے والدین ہیں، لیکن قبول کرنا سیکھیں، سچ کو، اپنوں کو قبول کرنا سیکھیں کہ آپ کا دل اتنا بے وقت نہیں ہے کہ آپ اس میں دنیا جہان کے غم، اداسیاں اور دوسروں کے دکھوں اور دردوں کا بوجھ لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کے دل پہ آپ کا اختیار ہے، آپ کے دل پہ آپ کے اللہ کا اختیار ہے۔ آپ پیدا بھی نہ اکیلے ہوئے تھے، خود مختار پیدا کیا گیا تھا آپ کو۔ دنیا میں آنے کے بعد
آپ اپنے والدین کے مرہون منت ہوئے، لیکن آئے تو خود مختار نا۔ اسی طرح خود مختار رہ کر اپنے والدین سے اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیجیے۔ آج ہیں کل نہیں ہے، کل ہم لوگوں نے بھی اسی رتبے پہ کھڑے ہونا ہے، ہم لوگوں نے بھی اسی جگہ کھڑے ہونا ہے، اور وقت کو جو ہم دیتے ہیں نا، وقت ہمیں لوٹاتا ہے۔ شاید ہمارے والدین نے کچھ ایسے دیا ہو جو انہیں آج لوٹ کر آ رہے، لیکن کوئی تو اس پیڑھی در پیڑھی چلنے والی رسم کو ختم کرے، کوئی تو مکافات کے معنی بدلے، کوئی تو معاف کرنا سیکھے۔ مکافات کہاں نہیں ہوتا جہاں آپ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی تو اس چیز سے آزاد کرے اس نسل کو، کوئی تو ہو جو اپنا قدم بڑھائے۔ میں نے بھی بڑھایا تھا، آپ بھی بڑھائیں، معاف کرنا سیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی سیریز میں۔ میں یہاں اپلوڈ کروں گی ہر وہ جنگ جو میں نے لڑی، جو آپ لڑ رہے ہیں، سوچوں کے ساتھ، حالاتوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اور اپنوں میں بیٹھے بیگانوں کے ساتھ، یا بیگانوں میں بیٹھے اپنوں کے ساتھ۔ تو آئیے میرا ہاتھ پکڑیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کسی ٹاپک پہ بات کروں، میں آپ سے ان تجربات کو شیئر کروں جو میں نے خود بھی سہے، یا آپ کو کوئی بھی الجھن ہے، دیکھیں ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے نہ بیگانے ہیں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ انسان ڈسا تو اپنوں سے جاتا ہے نا، غیروں کو کیا پتا کہ کس جگہ کون سی چوٹ کتنی گہری لگنی ہے۔ تو آئیے نا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ سیشن میں اپنا درد بتائیے، میں کل اسی چیز کو حاضر لیکچر لے کر ایک پراپر، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں آپ لوگوں کو کیا کہوں، میں آپ کے درد کے اوپر آپ سے بات کرنے آؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جب مجھے سنیں تو آپ کو لگے کہ یہ درد تو ہر کوئی کاٹ رہا ہے، لیکن دیکھیں میں سروائیو کر گئی نا۔ میں نے سروائیو کرنے کے بعد یہ چنا کہ میں آپ لوگوں تک آؤں، میں ہر اس بیٹے کو پیغام دوں جو میری طرح ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور اینڈ پر وہ فاتحہ کیسے بنتا ہے۔ دکھنے سے بھی زیادہ آپ کو سکھاتا ہے آپ کا تجربہ، اور ایک تجربے کار بندے سے بات کرنا 1000 پڑھی ہوئی کتابوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ مجھے بھی سنیے، مجھے سننے کے بعد آپ اپنے اوپر خود کو رکھ کر سوچیے۔ امید کرتی ہوں آپ کی سوچوں کے بہت سے در کھلیں گے، اور آپ کے دل میں جو بھی الجھن ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس سیریز کو سننے کے لیے اور مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، آپ سب میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے سبسکرائب کیجیے، اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ یہ جنگ اکیلی نہیں لڑ رہی، ہم بھی ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ کمنٹ میں کچھ ایسا بولیے کہ مجھے بھی ہمت ملے، کوئی ایک دوا، کوئی ایک شفا، کوئی ایک لفظ میرے لیے بھی کہہ دیجیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر میں نے آپ سب کو اپنا سمجھا ہے تو آپ لوگ بھی مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ میں یہاں کسی بھی ارننگ کی نیت سے نہیں آئی، میں یہاں کسی بھی سبسکرائبر اور ان سب کی نیت سے نہیں آئی۔ بہت سی چیزیں نا آپ کو بالکل ہر چیز سے بے معنی کر دیتی ہیں، آپ ان چیزوں کو سوچنے ہی نہیں چاہتے۔ بینگ اے گرل، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں ایک سروائیور ہوں اور میں بہت اچھے مقام پہ ہوں، لیکن بس میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک ایسی فیملی بنانا چاہتی ہوں جو میرے جیسی ہے، جہاں پہ مکھوٹے نہیں ہیں، جہاں چہروں کے اوپر چہرے نہیں ہیں، جہاں میں آپ سے فیئر فری ہو کے بات کر سکتی ہوں، جہاں میں یہ خوف سے آزاد ہو جاؤں کہ آپ مجھے جج نہیں کر رہے اور میں آپ کو جج نہیں کر رہی۔ امید کرتی ہوں جلد ملیں گے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ مجھے میری موجودگی کا احساس دلائیں گے، آپ لوگ مجھے یاد رکھیں گے، آپ بھی مجھ سے اتنے ہی خلوص سے ملیں گے جیسا کہ آج میں آپ کے لیے آئی۔ جانے کیوں میرا دل کیا کہ اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ایک جگہ کھڑا کروں اور انہیں بتاؤں